بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ کمالا نہایۃ لکمالک و عدد کمالہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، عصر اور مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے۔ ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کی غروب آفتاب تک وہ زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے پورے 24، 25 یا 26 گھنٹے عصر کی جمعرات سے جمعے کے غروب آفتاب تک وہ اس درود پڑھنے والے بندے کا درود لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے اس محفل کا اہتمام اور اس مجلس کا اہتمام صرف درود پاک پڑھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب، معظم اور اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے اندر شمار ہو جائے۔ اعلیٰ علیین، ملا الاعلیٰ میں اس درود پاک پڑھنے والے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت کہ جو بندے نسیان اور خطا کے مرتکب ہوتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق رفع عن امتی النسیان والخطا، نسیان اور خطا میری امت سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ بھول چوک سے جو کام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا، اور اس نسیان اور خطا کو دور کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے، کبھی کوئی خطا کبھی کوئی نسیان نہیں ہوگا۔ یہ درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود پاک کو مغرب اور عشاء کے درمیان بغیر کسی مقررہ تعداد کے، بغیر کسی معین تعداد کے، بغیر شمار کے پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ کمالا نہایۃ لکمالک عدد کمالہ۔ درود پاک کو پھر سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ کمالا نہایۃ، نہایت، نہایت لفظ ہے، نہایت لکمالک و عدد کمالہ۔ اس درود پاک کو عشاء اور مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بلا تعین، بغیر کسی تعداد کے اس درود پاک کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نسیان سے، خطا سے، ہر برائی سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، جس کو اپنے کرم میں رکھ لے اور اپنے فضل سے نواز دے، اس کی خطاؤں کو، اس کے نسیان کو، اس کی برائیوں کو ختم کر کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ اور بندہ جب کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی برائی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو وہ برائی لکھنے نہیں دیتا۔ ٹھہر جا، شاید کوئی نیکی کر لے، ٹھہر جا جب کوئی نیکی کر لے، جب تک کہ کوئی دوسرا برا کام نہیں کرتا
اور جب وہ دوسرا برا کام کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، پھر پہلی لکھی جاتی ہے، دوسری پھر بھی نہیں لکھی جاتی شاید کوئی۔ لیکن جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے والا فی الفور اس کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا کرم ہے آپ کی امت پہ، ورنہ پہلے دور کی امتیں کوئی برائی کرتی تو ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا، ان کا وہ گناہ، ان کا وہ عیب، ان کی وہ برائی ان پہ عیاں ہو جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کہ کوئی نیکی کر رہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو اس برائی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔